امیر المومنین علیہ السلام سے رہنمائی۔ علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تبریز سے حصول علم کے لیے نجف اشرف جاتے وقت مجھے نجف اشرف کی خد و خال کے متعلق معلوم نہیں تھا، یہاں تک کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ نجف میں کہاں جاؤں گا اور کیا کروں گا۔ میں اس پورے سفر میں سوچتا رہا کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے، کس استاد کے پاس پڑھنا چاہیے اور کون سا راستہ اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ نجف اشرف پہنچنے کے بعد میں نے امیر المومنین علیہ السلام کے گنبد کی طرف رخ کر کے امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے علی، میں حصول علم کو جاری رکھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کون سا لیکن مجھے معلوم نہیں کہ مجھے کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور کون سا پروگرام منتخب کرنا چاہیے۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ اس چیز کی طرف میری رہنمائی فرمائیں جو میرے لیے بہتر ہو۔ میں نے کرایہ پر مکان لے کر اس میں سکونت اختیار کی انہی ابتدائی دنوں میں جبکہ میں نے درس بھی شروع نہیں کیا تھا۔ ایک دن میں گھر میں بیٹھا اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک کسی نے دھک الباب کیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہاں ایک بزرگ عالم دین کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور گھر میں داخل ہو گئے اور پھر کمرے میں بیٹھ کر مجھے خوش آمدید کہنے لگے۔ ان کا چہرہ بہت جاذب اور نورانی تھا۔ انہوں نے نہایت خلوص کے ساتھ مجھ سے گفتگو کی۔ دوران گفتگو انہوں نے میرے سامنے کچھ اشعار پڑھے اور پھر کہنے لگے، جو لوگ حصول علم کے لیے نجف اشرف آتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ حصول علم کے علاوہ اپنے نفس کی تہذیب اور تکمیل کے بارے میں بھی سوچیں، انہیں اپنے نفس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ ان کی اتنی سی مختصر محفل سے میں ان کی اسلامی اخلاق اور رفتار کا گھر ویدا ہو گیا۔ اس عالم ربانی کے مختصر اور باثر الفاظ میرے دل میں اتنے اثر انداز ہوئے کہ ان کے ذریعے میرا آئندہ کا پروگرام واضح اور روشن ہو گیا۔ میں جتنا عرصہ نجف اشرف میں رہا اس باتقوا عالم دین کا دامن نہ چھوڑا اور ان سے متصل رہا، ان کے درس اخلاق میں جاتا تھا اور ان سے مستفید ہوتا تھا۔ وہ بزرگ عالم دین حضرت آیت اللہ الحاج مرزا علی قاضی رضوان اللہ تعالی علیہ تھے۔